عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے ہم سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت لمبی چوڑی کوئی گفتگو آپ کے سامنے نہیں کروں گا، اس لیے کہ آج ہمارے مرکز پر ایک مہمان عالم دین تشریف لانے والے ہیں، وہ آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تشریف لانے والے ہیں، ورنہ آج آپ کے سامنے ہم نے اپنی زندگی میں جس بہت قیمتی اور اہم سبق کو بھلا دیا اس پر کچھ تفصیل سے عرض کرنا تھا۔ بہرحال جتنی ٹائم میں وہ تشریف لاتے ہیں اتنے وقت میں اس پر کچھ معروضات پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آج ہم نے اپنی زندگی کے اندر جس سبق کو بھلایا ہے اور جو بہت قیمتی ہے اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ یہ صلہ رحمی اتنی قیمتی شے ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اگر قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا جائے اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا اہم تھا اتنا ہی ہم نے اس کو فراموش کیا۔ صلہ رحمی پہلے کسے کہتے ہیں وہ عرض کروں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، رشتوں کو قائم رکھنا، رشتوں کو ٹوٹنے نہ دینا۔ اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ مال ہی کے ذریعے سے صلہ رحمی کی جا سکتی ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے سے بھی صلہ رحمی ہو سکتی ہے،
ورنہ لوگوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات کی جائے، ان کے یہاں کوئی فنکشن ہو تو اس میں شرکت کی جائے، ان کے دل کو کسی طرح خوش کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یعنی رشتوں کو قائم رکھنا، اور جس کا جتنا رشتہ ہے اور شریعت نے جس رشتہ دار کا جتنا حق مقرر کیا ہے اس کے مطابق اس کا حق ادا کرنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کو طلب کرتے ہو، اور رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، رشتوں کو منقطع نہ کرو، رشتہ داریوں کو توڑو مت، رشتہ داریوں کو ٹوٹنے مت دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر فرمایا بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے، یعنی اگر تم نے کسی رشتہ دار کی حق تلفی کی اور اس سے تم نے قطع رحمی کی، یعنی اس سے تعلق کو توڑ دیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو جس طرح نماز ترک کرنے والے کو اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح قطع رحمی کرنے والے کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، حق تلفی کرنے والے کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا زمانہ بڑی تیز رفتاری کا زمانہ ہے، آج انسان کو فرصت نہیں، آج انسان کے پاس ٹائم نہیں، آج انسان کے پاس وقت نہیں، اس طرح کی باتیں انسان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس بنیاد پر ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے تعلق کم کرتا جا رہا ہے، تعلق کمزور کرتا جا رہا ہے، کچھ تو وقت کی قلت کا بہانہ لگا کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے نہیں جاتے، ان سے ملاقات کرنے نہیں جاتے، اور کچھ لوگ تو یوں ہی بہانہ بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑ کر کے رکھا اور رشتہ داروں سے تعلق کو بنا کر کے رکھا، میرے پاس مال موجود ہے، وہ مجھ سے مال مانگیں گے، اگر بیمار پڑیں گے تو میرے پاس آ کر کے سوال کریں گے، مجھ سے قرض مانگیں گے، مجھ سے پیسے مانگیں گے، اس لیے کہ میرے رشتہ دار غریب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسے دل پہ نقش کرو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر کو درازگی عطا فرماتا ہے، اس کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ آئیے یہاں پر رک کر میں آپ سب کے ذہن کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پلنگ پر اللہ نہ کرے پڑے ہوں اور اس وقت ڈاکٹر اگر چند لمحے کی مہلت دے دے اور یہ کہے کہ 2 گھنٹے کی مہلت ہے، یہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہ جیے گا، اس کی نبض حیات جو ہے اب وہ بند ہونے کے بالکل قریب ہے، اس کی نبض حیات ڈوبنے کے بالکل قریب ہے، آپ مجھے بتاؤ تم پوری دنیا کی دولت کو جمع کرنے کے بعد بھی 1 منٹ کی عمر کو نہیں بڑھا سکتے؟ اب مجھے بتاؤ پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے جب تم اپنی عمر کو نہیں بڑھا سکتے، مگر رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک وہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ اس کی عمر کو لمبی فرماتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی روزی کو کشادہ بھی فرماتا ہے۔ آج حالات کیا ہیں؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے صرف اس لیے نہیں ملتا، بیوی کہتی ہے تم اتنا کماتے ہو، تمہاری آمدنی گھر میں سب سے زیادہ ہے، اتنے سارے بھائیوں کے ساتھ تم زندگی گزارتے ہو، ان کے بچوں پہ خرچ کرتے ہو، بھائیوں پہ خرچ کرتے ہو، ذرا اپنا اور اپنے بچوں کا بھی تو دیکھو۔ اور اس کے بعد پھر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بات تو صحیح ہے کہ میری آمدنی زیادہ ہے، میں زیادہ کما رہا ہوں، یہ میرے بھائی لوگ مفت پہ پلتے ہیں، ان کے بچوں کی بہت ساری ذمہ داریاں مجھے اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر انسان اس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ بھائیوں سے جھگڑا،
ان سے صحیح طور پر گفتگو نہ کرنا کہ کسی طرح گھر کے اندر ایسا ماحول کریٹ ہو جائے کہ گھر میں سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لوگ علیحدہ رہنے کی کوشش کریں یا پھر ایک دوسرے سے گفتگو بند ہو جائے، بات چیت بند ہو جائے، تاکہ اپنے بھائیوں کو دینا نہ پڑے، اپنی بہنوں کو دینا نہ پڑے۔ بہنیں اگر جمع کرنے کے لیے آتی ہے تو بھائی جو ہے اللہ اکبر کبھی فلم کے بہانے، کبھی دوستوں کی محفل کے بہانے گھر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ ابھی بہن آئی ہے، پتہ نہیں کیا مانگ لے گی، پتہ نہیں کیا سوال کر لے گی۔ نادانوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مانگنے ہی دینے والا بنایا۔ تم اپنے بھائیوں پر بہنوں پہ خرچ کرو گے تو اس سے کمی نہیں ہوگی۔ میرے نبی نے کہہ دیا اللہ رزق میں بھی برکت عطا کرے گا، عمر میں بھی برکت عطا کرے گا۔ اب میں کہتا ہوں سنو، میرے نبی کا فرمان حق ہے، جس کے کہنے سے ہم نے خدا کو ایک مانا، جس کے کہنے سے ہم نے قبر کے عذاب کو حق مانا، جس کے کہنے سے ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا۔ جب اس نبی نے کہہ دیا کہ بھائی بہن پہ خرچ کرو گے تو عمر بھی بڑھے گی، رزق بھی بڑھے گا، تو میں کہتا ہوں بھائی بہن پہ خرچ کرنا یہ بڑا سستا سودا ہے۔ اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو بھائیوں پہ خرچ کرتے چلے جاؤ، بہنوں پہ خرچ کرتے چلے جاؤ، مال ملتا رہے گا۔ مزید خرچ کرو گے اللہ تمہاری عمر میں اضافہ بھی کرتا رہے گا۔ یہ بھائی بہنوں پہ خرچ کرنا، عمر کو خرید رہے ہو، پیسہ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے ایک سیکنڈ نہیں بڑھا سکتے زندگی کا، مگر بھائی اور بہنوں پہ خرچ کر کے اللہ عمر بڑھا رہا ہے، اللہ عمر میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہی وجہ تو ہے ماں باپ پہ خرچ کرنے پر پابندی۔ اور ان عورتوں کو بھی سنا دو، وہ خواتین جو اپنے شوہر کی زیادہ آمدنی پر اپنے شوہر کا دماغ خراب کرتی ہے، وہ سن لے اور یہ بات ان تک پہنچاؤ کہ تمہیں نہیں معلوم اللہ کس کی قسمت سے تمہیں عطا کرتا ہے، اللہ کس کی تقدیر سے تمہیں دیتا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ وہ تو کریم ہے، اس کو تو بہانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ توجہ فرمائیں، قرآن شریف کی آیت ہے 4 پارے کی پہلی آیت کہ اس وقت تک تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے، نیکی تم حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا حضور میری پسند کی چیز میرا باغ ہے اور میرے باغ کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام بیر ہا ہے، آقا میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کریں۔ توجہ فرمائیے، یہ بہت اہم سبق ہے جس کو ہم بھول چکے۔ آج بہنیں جب جمعہ کرنے کے لیے آتی ہے نا تو بیچاری پہلے سے سسرال سے ستائی ہوئی آتی ہے، اور جب بھائیوں کا پیار اسے نہیں ملتا تو بیچاری روتے ہوئے آتی ہے اور وہی آنسو لے کر کے جاتی ہے۔ بہت سارے گھروں کی یہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ جہاں نماز پڑھنا ضروری ہے وہیں پر صلہ رحمی بھی تو ضروری ہے۔ جس مولا نے نماز کا حکم دیا اسی مولا نے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم بھی تو دیا، تو نماز پر زور دیا جا رہا ہے، آخر اس پر کیوں زور نہیں دیا جاتا، اس پر گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ سنو، حضرت سیدنا ابو طلحہ کہتے یا رسول اللہ میں اپنے اس باغ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے خرچ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو طلحہ کیا اس کا بہترین مصرف میں تمہیں بتاؤں کہاں خرچ کرنا ہے؟ اس کہتے میرے ماں باپ پر قربان یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ میرے سرکار فرماتے اس کو میرے پاس دینے سے بہتر ہے کہ تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیچ دیتے ہیں،
اپنے چچا زاد بھائیوں کو، اپنے چچا زاد بہنوں کو اس طرح سے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم دوسروں کے ساتھ نیکی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک اجر عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا محمد میاں مالک صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ اور سب ٹھیک؟ آپ آنے میں تاکہ اس کے میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، معذرت میں تو بولتا رہتا۔ تشریف رکھیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا شروع میں کہ آج میرا بیان نہیں ہونا تھا، آج علامہ موصوف کا بیان ہونا تھا۔ حضرت تشریف لائیں، اب میں حضرت کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ حضرت کا خطاب ہی سنیں گے، آپ تو مجھے سنتے ہی رہتے ہیں، میں اپنی گفتگو مکمل کروں۔ ماشاءاللہ یہ ان علماء میں سے ہیں جو بہت منکسر المزاج ہیں، یعنی جن کے اندر انکساری ہے۔ اور بات کہنے کی کیا، علماء کی تعریف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ان کی اہمیت لوگوں کے دل میں پیدا ہو۔ لوگ جو ہے وہ باہر کی دنیا دیکھتے ہیں تو پیسوں کے معاملے میں مغرور ہو جاتے، کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، مگر یہ وہ مرد کلندر ہے کہ برسوں کئی دہائیاں انہوں نے برطانیہ کی سرزمین پر گزار دی ہے، مگر آج بھی ان کا وہی مزاج ہے جو پہلے دن تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم سب کے مخدوم اور جن پر ہم جان چھڑکتے حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمرالزمان خان صاحب قبلہ اعظمی نے مجھ سے خود فرمایا کہ مولانا محمد میاں مالک صاحب انتہائی بااخلاق، نیک دل اور نیک طبیعت انسان ہے۔ بڑوں کی بات تو سند کی حیثیت رکھتی ہے، تو الحمدللہ ایسے عالم دین موجود ہے اور انشاءاللہ وہ آپ سے خطاب کریں گے۔ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا صلہ رحمی، اس سبق کو ہم نے فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی، انسان کو پیدا کیا، تو تمثیل کے لیے آقا نے مثال کے طور پر بیان فرمایا جس میدان میں اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی اس میدان کے اندر رشتہ داری کھڑی ہو گئی اور عرض کرنے لگی مولا تو نے تو مجھے پیدا کر دیا، میرے کریم کیا لوگ مجھے منقطع کریں گے، مجھے توڑیں گے اور مجھے دور کریں گے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا سن لے، تو مجھ سے بہت قریب ہے۔ اللہ کا ایک نام رحمان ہے اور اسی رحمان سے صلہ رحمی یہ مشتق ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے نام سے صلہ رحمی کو جوڑا، فرمایا تو مجھ سے جڑی ہوئی ہے، یاد رکھ جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا اور جو رشتہ داری کو توڑ دے گا میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ یہی وجہ تو ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے لوگ کہتے حضور دعا فرمائے تو آپ فرماتے کہ میں اس شخص کو قسم دیتا ہوں جس کے رشتہ داروں سے اس نے رشتہ داری توڑ دی ہے، پہلے وہ میری محفل سے باہر نکلے اس کے بعد میں دعا کروں گا، اس لیے کہ جس محفل میں ایسا شخص موجود ہو جس نے رشتہ داری کو توڑا ہو اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نیکوں کی دعا کو بھی رد فرما دیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابن مسعود پہلے اس شخص کو محفل سے باہر کرتے، وہ محفل سے نکلے جس کے رشتہ داروں سے اس کی گفتگو بند ہے، جس نے اپنی رشتہ داری کو منقطع کر لیا ہے اس کو پہلے باہر نکالا جائے۔ جانتے ہیں آپ ایک دن حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ آپ دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا میں اس محفل میں اس کو قسم دیتا ہوں اللہ کی کہ جو رشتہ داری کو منقطع کیا وہ باہر ہو جائے۔ کوئی نہیں اٹھا، دوسری بار پھر کہا، تیسری بار پھر کہا، ایک نوجوان اٹھا، اس کی پھوپھی سے اس کی بات بند تھی، رشتہ داری منقطع تھی، وہ اٹھ کر کے سیدھا پھوپھی کے یہاں گیا۔ جب پھوپھی کے یہاں پہنچا تو پھوپھی نے کہا بھتیجے کیسے آنا ہوا؟ دیکھیں رشتہ دار کتنے پیارے ہوتے ہیں، بات چیت بند تھی، بھتیجا دور تھا پھوپھی سے، مگر جیسے ہی پہنچا پھوپھی نے فوراً پوچھا بھتیجے کیسے آنا ہوا؟ کہا پھوپھی
حضرت ابو ہریرہ کو محفل میں دعا کے لیے مدعو کیا گیا اور آپ نے فرمایا کہ جس کی رشتہ داری منقطع ہو، جس نے قطع رحمی کی ہو، وہ باہر ہو جائے. تو اس لیے میں باہر آ گیا. تو اس لیے میں تم سے اب صلہ رحمی کے لیے آیا ہوں، بات شروع کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کے کہنے پر جو نوجوان اپنی پھوپھی سے ملنے گیا تھا، اس کی پھوپھی نے کہا ہم نے تو ایک دوسرے کو معاف کر دیا، مگر جا کر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. وہ آیا اور آنے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا اے ابو ہریرہ یہ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہر جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ہر جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، مگر جو رشتہ داروں سے رشتوں کو توڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اعمال کو رد کر دیتا ہے، اس کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا. آپ اندازہ کریں، آپ مسجد کا کونا پکڑ کر بیٹھے اور پھوپھی ناراض. پھوپھی کیا ہے؟ باپ کی بہن ہے. پھوپھی ناراض ہے تو حضرت ابو ہریرہ نکال رہے ہیں باہر، اور کس زمانے میں؟ خیر القرون میں نکال رہے ہیں. وہ کتنے اچھے لوگ تھے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. ایسے لوگوں کو محفل سے نکالا گیا کہ جس کی رشتہ داری منقطع ہے. اللہ رب العزت ایسوں کی موجودگی کی وجہ سے دعا قبول نہیں فرماتا. جب ان کی موجودگی سے نیکوں کی دعا متاثر ہو جاتی ہے، نیکوں کی دعا پر برا اثر پڑتا ہے، تو خود ان کی دعا کی حیثیت کیا ہوتی ہو. اس لیے یاد رکھو، آپ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ نے رشتہ داریوں کا خیال نہیں کیا، رشتہ داریاں منقطع کی ہے. جب پھوپھی سے رشتہ داری منقطع کرنے پر یہ وبال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی محفل سے نکالا جاتا ہے، تو جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، جو بہنیں بیچاری آتی ہے جمع کرنے کے لیے انہیں رلاتا ہوا بھیجے، 3 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے پاس بیکار کی فضول باتیں کرنے کے لیے وقت ہے. بیچاری بہنیں اگر ہفتے میں 1 مرتبہ آئے تو ان کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ کر ان سے پیار کی گفتگو نہیں کر سکتے. اللہ ان خواتین کو ہدایت عطا کرے جو اپنے شوہروں کو جمعرات کے دن ہی ان کی چابی ٹائٹ کر دیتی ہے کہ تمہاری بہن آئے گی تو اس کے ساتھ صحیح رخ نہ دینا ورنہ قرض مانگ لے گی. میرے آقا فرماتے ہیں قرض دینا صدقہ دینے سے افضل ہے. اور آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کچھ لوگوں کو عرش کا سایہ عطا کرے گا. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 70 لوگ ہوں گے، کل ملا کر جتنی حدیثیں ہیں، کسی میں 3 ہے، کسی میں 4 ہے، کسی میں 7 ہے، سب کو جوڑ کر علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ 70 لوگ ہوں گے جن کو عرش کا سایہ ملے گا. اس دن جس دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو اپنے رشتہ داروں کو قرض دیتا ہے اور قرض دینے کے بعد مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، اور کبھی کبھی اپنے قرض کو معاف بھی کر دیتا ہے. اللہ ایسے بندے کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. کتنی آسان چیز ہے، کتنی آسانی سے عرش کا سایہ مل رہا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بات بہت طویل ہو رہی ہے، اب آخر میں ایک حدیث پاک عرض کروں، اپنی گفتگو کو مکمل کروں. اب کتنی رشتہ داریوں کو نبھایا جائے؟ توجہ آپ کی بہن بھائی، یہ تو بہت قریبی لوگ ہیں. کتنی رشتہ داریوں کو نبھایا جائے؟ کہاں تک کی رشتہ داریوں کا خیال کیا جائے؟ توجہ، بہت پیاری حدیث. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، ان قریب تم مصر فتح کرو گے، تمہارے ہاتھ پر مصر فتح ہو جائے گا. یہ غیب دا نبی ہے جو غیب کی خبر دے رہے ہیں. مصر تمہارے ہاتھوں پر فتح ہوگا. اب کیا کہتے ہیں سنو، جب مصر فتح ہو جائے تو مصر کے لوگوں پر تم نرمی کرنا، مصر کے لوگوں کے ساتھ سختی مت کرنا، مصر والوں کے ساتھ بہت نرمی کرنا. اور فرماتے نرمی کی وجہ یہ ہے کہ اہل مصر سے تمہارا رشتہ ننیال کا رشتہ ہے. اہل مصر سے تمہارا رشتہ ننیال کا رشتہ ہے. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شارحین لکھتے ہیں وہ ننیال کا جو رشتہ حضور جوڑ رہے تھے اور جس رشتے کی بنیاد پر حضور مصر والے پر نرمی کرنے کی بات کر رہے تھے، کون سی ننیال کا رشتہ ہے معلوم ہے؟ حضرت ہاجرہ کا میکہ، یعنی حضرت ہاجرہ کی ماں کا گھر
مصر کا تھا. کہاں حضرت ہاجرہ کا زمانہ اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ. اتنا لمبا فاصلہ ہے. پشت در پشت در پشت در پشت کتنی پشتیں گزر گئی. حضرت ہاجرہ کے زمانے کو گزرنے ہزاروں سال گزرے. اس کے بعد میرے آقا فرما رہے ہیں جب تم مصر فتح کرنا تو مصر والوں پر صرف اس لیے نرمی کرنا کہ وہ ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں. ننیال کے حوالے سے ہمارے رشتہ دار ہیں کہ ہماری دادی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماں کا گھر مصر تھا. اس رشتے کا خیال کرتے ہوئے ان پہ نرمی کرنا. پتا چلا اگر رشتہ داریوں کو جڑے ہوئے پشتہ در پشت گزر گئی اور کوئی رشتہ دار ملے تو اس کے ساتھ بھی نرمی کرنے کو. جب ہزاروں سال کی رشتہ داری نبھانے کے لیے حضور نے اتنی سختی فرمائی, حضور نے اتنی تنبیہ فرمائی, تو جو قریب کی رشتہ داریاں اس کے لیے کتنی. اس لیے ٹائم کا بہانہ نہ بناؤ, رشتہ داروں سے ملا کرو. ہفتے میں, 15 دن میں, مہینے میں, 2 مہینے میں, کم از کم نہیں مل سکتے, سال میں 1 مرتبہ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کے لیے وقت ضرور نکالو. ملو گے محبت بڑھے گی. حدیث پاک ہے, میرے آقا فرماتے ہیں رشتہ داری صلہ رحمی عرش سے لٹکی ہوئی ہے. جو اس کو جوڑتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے جڑتا ہے, جو اس کو توڑتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ٹوٹتا ہے. اور اللہ نے ان لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے جو رشتہ داری کو منقطع کرتے ہیں. اب آپ سمجھ لیں کہ رشتہ داری کو منقطع کرنے کا انجام کیا ہے. اس لیے اگر اللہ نے نوازا ہے, کچھ دینا چاہتے ہیں تو پہلے رشتہ داروں کو ڈھونڈو اور رشتہ داروں کو دو. زکوٰۃ دینا ہے تو کچھ رشتہ داروں کو بھی دو, صدقہ دینا ہے تو کچھ رشتہ داروں کو بھی دو, نفل صدقہ دینا ہے تو کچھ رشتہ داروں کو بھی دو. رشتہ داروں کو دینے سے اللہ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. انشاءاللہ اگر آئندہ ہفتے میں حاضر رہا تو یہ گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس پر ایسی احادیث انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ یقیناً دل یہ چاہے گا کہ آج کے بعد سارے رشتہ داروں سے متحد ہو جائیں اور ہم سب رشتہ دار متحد ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں. مگر خبردار خبردار, 1000 بار خبردار, رشتہ داری اسی سے استوار کی جائے گی اور اسی رشتے کا خیال کیا جائے گا جو رشتہ دار رسول اللہ کی عظمت کا خیال کرتا ہے. اگر کوئی رشتہ دار میرے نبی سے رشتہ توڑ چکا ہے تو وہ چاہے کتنا قریبی رشتہ دار ہو, اس سے ملنا جلنا, اس کے ساتھ احسان کرنا تو دور کی بات, ہم اسے سلام تک کرنا جائز نہیں سمجھتے. کیونکہ ساری رشتہ داریاں نبی کے صدقے میں ہیں. جس کا رشتہ نبی سے سلامت اس سے ہمارا رشتہ سلامت, اور جس نے رسول اللہ سے رشتہ توڑ دیا اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو رسول اللہ سے رشتہ نہیں نبھا سکتا وہ ہم سے کیا رشتہ نبھائے گا. اسی لیے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے, پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے درمیان دنیا سنیت کی عظیم ترین شخصیت جو الحمدللہ بیک وقت بہترین محرر بھی ہے, یعنی بہترین قلمکار ہے, بہترین خطیب ہے, جن کی خطابت کو سننے کے بعد اسلاف کی تقریریں یاد آتی ہے, وہ ہمارے درمیان موجود ہے. اور یاد رکھیں کہ علماء کی تعریف یہ مبالغہ اور چاپلوسی نہیں ہوا کرتی, بلکہ علماء کی تعریف ان ڈائریکٹ سید الانبیاء کی تعریف ہے. کیونکہ علماء انبیاء کے نائب ہیں, علماء انبیاء کرام کے نائب ہیں. اس لیے الحمدللہ ایک عظیم عالم دین جس کا چہرہ بھی روشن ہے اور جس کا دل بھی روشن ہے, وہ اپنے عظیم ملفوظات سے ہم سب کو نوازیں گے. اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی تحریک سے حضرت کا گہرا ربط ہے. الحمدللہ تعالی سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات برطانیہ میں ہوتے ہیں, یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں بھی شریک ہوتے ہیں اور یہاں تشریف لائے. ہمیں خبر بھی نہیں تھی کہ حضرت آ چکے ہیں اور 40 گاؤں میں آئے اور آ کر عوام میں بیٹھ گئے. تو ساتھیوں نے دیکھا تو اسٹیج پر لایا, ان کے ساری کا یہ عالم ہے. تو دیکھو تو یہ پتا چلتا ہے اور یہ بات یاد آتی ہے کہ جس ٹہنی میں جتنے پھل لگے ہوتے ہیں وہ اتنی جھکی ہوتی ہے. ابھی آپ ان سے انشاءاللہ سنیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ ہم پہ دراز سے دراز تر فرمائیں. اور یاد رکھنا ایسے ہی علماء باعمل
اہل زمین کے لیے امان ہے. جیسے آسمان کی زینت تارے ہیں ویسے زمین کی زینت علماء با عمل ہے. ورنہ ایسے بھی مولوی گھوم رہے ہیں، ایسے بھی مولوی زمین پہ گھوم رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ سب کھا جاؤ 3 روزے رکھو پھر حلال ہو جاتا ہے. یہ آپ لوگ سب پہچانیے ان کو. یہ مسٹر شیطان کی جماعت کے علماء ہیں. ایسے لوگوں کو پہچانیے. ہم کہتے تھے تو آپ نہیں، آپ کہتے تھے یار یہ مولوی لوگ جھگڑتے رہتے ہیں، مسلک کے جھگڑے ایسا ہے ویسا ہے. اب پہچانیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، جو ان کی تھالی کے چٹے بٹے تھے اب وہی لکھ رہے ہیں کہ فلاں صاحب ایسا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کونسلر حضرات ووٹ کا پیسہ دیں تو تم لوگ جو ہے اس کو لے لو اور اس کے بعد اس کو کھا لو، اس کو حلال کر لو اور روزہ رکھ لو. ارے ظالم، تو مفتی ہے یا شیطان ہے یا کیا ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح. جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے، جب وہ اوٹ کا رشوت لے کر حرام کھا کر 3 کیا 30 روزے رکھ لے، اللہ اس کا ایک بھی روزہ قبول نہیں فرمائے گا. تو تم اس کو حلال، اور جسے اللہ نے حرام کر دیا اس کو حلال کرنے والے نہیں ہو سکتے مگر یہودیوں کے ایجنٹ. قرآن میں ترمیم کر رہے ہیں، قرآن کے اندر رد و بدل کر رہے ہیں. عوام اہل سنت کی آنکھیں کھلنی چاہیے اور ان لوگوں کی آنکھیں بھی کھلنی چاہیے جو کہتے ہیں سب صحیح ہے. مولوی آپس میں یوں ہی روٹی بوٹی کے لیے لڑتے ہیں. ظالموں اب آنکھیں کھولو. جس نے قرآن کے حکم کو بدلنے کی کوشش کی ایسے ظالم یزیدیوں سے ہم کہتے ہیں سنو، امیر معاویہ کا بیٹا حکومت کے نشے میں مغرور ہو کر کے جب اس نے شریعت کو بدلنے کی کوشش کی اللہ رب العزت نے اس کا نام بھی مٹا دیا، اس کی قبر بھی مٹا دی، اس کا اقتدار بھی مٹا دیا. اور جو حسین شریعت کے علم بردار بن کر کے کھڑے رہے وہ حسین آج بھی زندہ ہے، اذانوں میں زندہ، نمازوں میں زندہ، قرآن میں زندہ. آج بھی حسین کا نام گلی گلی میں عام ہو رہا ہے اور یزید پر لعنت و ملامت کی جا رہی ہے. اس لیے اقتدار کے نشے میں کوئی بدمست نہ ہو جائے. امام حسین کے غلام اور ان کی آل آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی. ہم اس زبان کو منہ میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے جو ہمارے مصطفیٰ کی شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد لوگ اس کا انجام بھگتیں گے. ہم سب خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں، مگر ہمیں شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم چپ رہیں. اس لیے آپ اس بات کو لوگوں کے سامنے عام کریں کہ جو شریعت کو بدل دے ان کا دھرم کیا ہے. کل بھی انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں بک کر انگریزوں کی کشتیاں سجاتے تھے، 600 روپے ماہانہ دیتے تھے. انہوں نے انگریزوں کی شے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، دین میں بگاڑ پیدا کیا. اور آج بھی سیاسی لیڈروں کی شے پر یہ لوگ شریعت کو بدل رہے ہیں. ایسے لوگوں پر لعنت ہے، اور ایسے لوگ جو ہے کبھی بھی دین کے جو ہے وہ سپاہی نہیں ہو سکتے، وفادار نہیں ہو سکتے. مجھے حیرت ہے اور حد ہے دیوبندی قوم کے مردہ پن کی کہ وہ کس قدر مردہ دل ہے، ان کے دل سیاہ ہے. ارے ہمارے یہاں کوئی مولوی صاحب کسی مسئلے پہ بگڑتے ہیں ہم انہیں جوتے کی نوک پہ اڑا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنا بھی نہیں دیکھتے پرایا بھی نہیں دیکھتے. جو شریعت کے سامنے آئے گا اگر صحابی کا بیٹا ہے یزید کی شکل میں تو شریعت کی تلوار اسے بھی کاٹے گی، شریعت اس پر بھی حد لگائے گی، شریعت اس کو بھی سبق سکھائے گی. جب صحابی کے بیٹے کو بخشا نہیں جا سکتا وہابی کے بیٹے کو کیسے بخشنا؟ تشریف لائیں مولانا صاحب. نعرہ تکبیر.